السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا سیرت کا تقریباً 15 دروس مکمل ہو چکے ہیں، 15 کلاس پوری ہو چکی ہیں، اور جہاں تک بات ہوئی تھی آج انشاءاللہ اس سے آگے بات کنٹینیو کی جائے گی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ نشست میں بات یہاں تک آئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو ایمان قبول کرنے کی وجہ سے، دین اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے، دین اسلام قبول کرنے کی وجہ سے کس قدر پریشانیوں کا، آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھتے ہوئے ان کی کمر پر اوجھڑے رکھ دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر کے کھینچتے ہوئے چلے جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلیوں اور راستوں میں کانٹے بچھا دینا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھ کر اس پر ٹھٹے لگانا، قیقے لگانا، یہاں تک بات آئی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی اتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا کہ گھر کا جو آنگن تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت وغیرہ کیا کرتے تھے، یا گھر کے آنگن کے اندر جو کھانا وغیرہ بنایا جاتا ہے، تو جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا بنتا تھا تو یہ لوگ جو آس پاس رہتے تھے، ابو لہب وغیرہ، ان لوگوں کے ہاں یہ معاملہ تھا کہ جیسے ہی ان کو پتہ چلتا تھا کہ ہاں اب کھانا بن رہا ہے تو باقاعدہ نشانہ لگا کر اس پکتے ہوئے کھانے کے اوپر وہ اوجڑی پھینکی جاتی تھی، اور وہ آ کر کے ہڈیاں پر گرتی تھی، کھانا برباد ہو جاتا تھا۔ کبھی عبادت کرتے ہوئے اس جگہ پر گرتی تھی جہاں پر نماز پڑھی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صبر کے ساتھ لکڑی سے اس اوجڑی کو اٹھاتے تھے، اس کوڑے کرکٹ کو اٹھاتے تھے، اور باہر جب پھینکتے تھے تو یہ لوگ کھڑے ہو کر کے دیکھتے تھے اس منظر کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس بات کو کہ اے قریش، یہ کیسا پڑوس ہے، یہ کیسی ہمسائیگی ہے۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے اس سلوک کے بدلے میں بھی کبھی ان لوگوں کو پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ بالکل صبر سے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کر کے ان کو برداشت کرتے رہے۔ لیکن اللہ کا فضل یہ ہوا کہ جتنا یہ لوگ پریشان کرتے تھے، اللہ پاک نے دین اسلام کو اتنا ہی پھیلایا اور وسیع کیا۔ جیسے اسپرنگ ہوتا ہے نا کہ جتنا اس کو دباؤ اتنی ہی طاقت کے ساتھ وہ اوپر آتا ہے، ایسی لچک ہوتی ہے۔ دین اسلام کا بھی یہی معاملہ ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے ہوئے، جیسے کہ میں نے بتایا تھا، ان لوگوں نے جادوگر کہنا شروع کر دیا۔ تو ایک شخص تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اچھے دوستوں میں سے تھے، ان کا نام تھا زماد بن ثعلبہ۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول وہ دین کی دعوت دیتے ہوئے آگے جا رہے ہیں، اور لوگ پیچھے پیچھے وہ پتھر مار رہے ہیں اور جادوگر 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 کہہ رہے ہیں۔ اچھا، ان کا ایک کام یہ تھا زماد کا کہ یہ جھاڑ پھونک کرتے تھے، کسی پر دم کر دیا، پڑھ کے پھونک دیا، زمانے جاہلیت کے اندر جو ان کو الفاظ آتے تھے، اور جو پاگل پن ہوتا ہے اور جو جادوگری ہوتی ہے اس کا علاج کرتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ اللہ کے رسول جا رہے ہیں اور پیچھے سے پتھر مارے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہا، اے محمد، اگر تم کہو تو میں پاگل پن کا، مجنون پن کا علاج کرتا ہوں جھاڑ پھونک کے ذریعے سے، کہو تو میں تم پر بھی دم کر دوں۔ اچھا، ان کو یقین آ گیا تھا مکے والوں کی باتوں کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، بس یہ کہا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ بس اتنا بولا۔ یہ الفاظ سننے کے بعد ان کا جیسے کلیجہ چر گیا ہو زماد کا، کہ اللہ کہ ایک دفعہ پھر پڑھنا، ایک دفعہ پھر پڑھنا، کیا پڑھا آپ نے، کیا کہا آپ نے؟ تو اللہ کے رسول نے پھر دوبارہ ان کو یہ کلمات دہرا کر سنائے۔
کہ یا رسول اللہ آپ ہاتھ آگے کیجیے میں کلمہ پڑھتا ہوں آئے تھے کہ میں علاج کروں گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے صحبت کی برکت سے آغوش اسلام کے اندر آ گئے۔ اچھا، اس طریقے کے واقعات اور بھی ہیں اس دور کے اندر۔ ایک شخص آئے تھے طفیل بن عمرو، قبیلہ دوس سے ان کا تعلق تھا، اور یہ بڑے سردار تھے۔ تو قریش نے ان کے بارے میں، ہر باہر سے آنے والا شخص جو بھی باہر سے مکے کے اندر آتا تھا، قریش ان لوگوں سے یہی کہتے تھے کہ ایک ہمارا بھتیجا ہے اور وہ بے دین ہو گیا ہے، اور اس پر جادو کا اثر ہے، اور وہ جادو کرتا ہے، اور ایسا جادو کرتا ہے کہ باپ بیٹے کو لڑا دیتا ہے، ماں بیٹی کو لڑا دیتا ہے، بھائی بھائی کو لڑا دیتا ہے، اس کی بات نہ سننا۔ تو طفیل بن عمرو دوسی ان کے سامنے مکے والوں نے اس انداز میں یہ بات کہی کہ طفیل نے اپنے کانوں میں روئی ڈال لی کہ میں سنوں گا ہی نہیں، اگر اس کا کلام سننے سے جو آدمی سنتا ہے اس پر جادو ہو جاتا ہے تو میں سنوں گا ہی نہیں۔ اچھا، ملاقات تو ان کی تھی نہیں اللہ کے رسول سے۔ ہوا یہ کہ اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر یہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آئے۔ تو جب یہ طواف کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اتفاق اسی موقع پر بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے۔ انہوں نے جیسے اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھا طواف کرتے ہوئے، تو ایک دم نبوت کا چہرہ ان کے دل میں جو ہے اس کا رعب پڑا، اثر ہوا، اور ان کے دل کے اندر جو ہے محبت پیدا ہوئی کہ یہ کون ہے۔ تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا یہ شخص کون ہے، اتنا پیارا، اتنا زبردست؟ تو کہنے لگے کہ جس کا ذکر ہم نے آپ سے کیا تھا نا، یہ وہی ہے، جادوگر ہے۔ معاذ اللہ، کبھی صادق اور امین کہتے تھے، آج جادوگر کہتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اپنے ہی لوگ، جب آپ کسی کمال کو، کوئی ہنر آپ کو مل جائے، کوئی کامیابی آپ کو مل جائے نا، تو وہی لوگ جو آپ کے خیر خواہ ہوتے تھے وہی آپ کی جڑ کاٹنے میں لگ جاتے، ہوتا ہے۔ تو صادق اور امین کہنے والے اللہ کے رسول کو جادوگر کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ۔ تو طفیل بن عمرو دوسی کہنے لگے کہ خدا کی قسم یہ چہرہ جادوگر کا تو نہیں لگتا، میں نے جادوگروں کو دیکھا ہے، یہ چہرہ جادوگر کا نہیں، جادوگروں کے چہرے ایسے نہیں ہوتے۔ تو طفیل نے سوچا کہ میں سمجھدار آدمی ہوں، سردار آدمی ہوں، میں کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی کچھ میرے سامنے بول دے اور میں بالکل بہ جاؤں، ہپنوٹائز ہو جاؤں؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ میں اس کی بات سن کر دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کہتا ہے، اگر اس کی بات مجھے صحیح لگے گی تو میں قبول کر لوں گا، اور اگر مجھے صحیح نہیں لگے گی تو میں انکار کر دوں گا۔ کانوں میں سے روئی نکال لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے بیٹھ گئے، کہنے لگے محمد کس بات کی طرف بلاتے ہو، کیا کہتے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ جو سماد بن ثعلبہ کے سامنے کہے تھے، کچھ کم و بیش الفاظ کے اندر تقریباً مضمون وہی ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ الفاظ سنائے، کہنے لگے محمد خدا کی قسم تم نے میرا کلیجہ چھیڑ دیا، مجھے دوبارہ سناؤ، پھر سے سناؤ۔ اللہ کے رسول نے دوبارہ ان کے یہ الفاظ پڑھے، تو انہوں نے بھی جو ہے دائرہ اسلام کے اندر اپنے آپ کو داخل کر لیا، دین اسلام قبول کر لیا۔ اس چیز سے یہ لوگ جلتے تھے، کلستے تھے کہ جس کو بھی ہم روکتے ہیں وہ محمد کا ہو جاتا ہے۔ جانتے تھے نا کہ یہ دین اسلام ہے، یہ برحق دین ہے، یہ رکے گا نہیں، یہ پھیلے بغیر، اپنا اثر دکھائے بغیر رہے گا نہیں۔ میرے بھائیوں، آج بھی دین اسلام کے اندر وہی کشش ہے، رکاوٹ میں اور آپ ہے۔ بہت سارے لوگ دین اسلام کے اندر داخل آج بھی ہو سکتے ہیں، ہمیں دیکھ کر نہیں ہوتے۔ اچھا، آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، ہمارے کاروباری تعلقات ہیں ان کے ساتھ، یا ہمارے کولیگ ہیں، آفس میں کام کرتے ہیں، ہمارے تعلقات ہیں غیر مسلموں کے ساتھ، الگ الگ لوگوں کے الگ الگ تعلقات ہوتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، کیا ہم لوگوں کو دیکھ کر ان غیر مسلموں کا دل پسیجا؟ انہوں نے ہمیں دیکھ کر، ہماری صبح شام دیکھ کر، ہماری روٹین دیکھ کر ہم سے کہا ہو کہ تمہارا دین بڑا اچھا لگتا ہے مجھے، تمہارے اندر تمہارے دین کا عکس نظر آتا ہے، تم مجھے سکھاؤ دین اسلام کیا ہے؟ کبھی کوئی متاثر ہوا ہمیں دیکھ کر دین اسلام سیکھنے کے لیے؟ متاثر تو کیا ہوگا، بلکہ اگر کوئی دین اسلام کی کسی بات کو پسند کر کے دین اسلام کے قریب آتا ہوا بھی ہوگا نا، تو ہمارے اعمال دیکھ کر، ہماری صبح شام کی روٹین دیکھ کر اور پیچھے ہو جائے گا۔ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو دین میں لانے کا ذریعہ بنتے ہیں، ہم ہی رکاوٹ بنے ہوئے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہماری خیر فرمائے، بس ڈر لگتا ہے کبھی کبھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے جو ہے لوگ کہتے تھے، اور لوگ جو ہے پھر بھی دین اسلام کے اندر داخل ہوتے تھے۔ اچھا، ایک بڑے سردار اس طریقے سے آئے، عمران بن حسین۔ یہ حسین وہ والا حسین نہیں ہے جو حضرت حسین کا نام ہے، حضرت حسین کا نام تو سین سے، ہا سین یا نون۔ یہ عمران بن حسین جو تھے، یہ ہا سواد یا نون، سواد سے تھا ان کا نام، اس لیے کہ حضرت حسین کا جو نام ہے وہ پہلی دفعہ رکھا گیا، کائنات میں کسی کا نہیں تھا۔ حسین اور حسین دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ عمران بن حسین تھے۔ ان کے بیٹے جو تھے عمران، وہ ایمان لا چکے تھے، ان کے باپ آئے تھے حسین،
سردار آدمی تھے۔ عمران بن حسین نے تو اسلام قبول کر لیا۔ ان کے باپ حسین جب آئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ لوگوں نے ایسے ہی سمجھا دیا تھا ان کو بھی کہ اس طریقے کی باتیں کرتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، اپنے آباء و اجداد کے دین سے ہٹ گیا ہے، بے دین ہو گیا ہے، اور شاعروں کی شاعری کرتا ہے اور جادوگری کرتا ہے، اس طریقے کی باتیں انہوں نے کہیں، سمجھا کے بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان میں موجود تھے، تشریف فرما تھے۔ اچھا، ایک صحابی تھے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا ایک چھوٹا سا گھر تھا، دار ارقم اس کو کہتے تھے۔ یہ جو صفا پہاڑی ہے اس کے دامن میں، اس دور میں صفا اور مروہ یہ مکہ سے باہر تھے۔ مکہ اتنا چھوٹا شہر تھا کہ مکہ جو ہے وہ صفا اور مروہ سے پہلے ہی ختم ہو جاتا تھا۔ اب تو صفا مروہ سب اسی کے اندر آ گیا مکہ میں۔ تو کیونکہ مکہ سے دور، آبادی سے دور، صفا پہاڑی کے دامن میں مسلمان آسانی سے جمع ہو کر کے عبادت وغیرہ کر لیا کرتے تھے، تو وہاں پر حضرت ارقم کے گھر کے اندر جمع ہو جاتے تھے۔ اس کا نام دار ارقم تھا۔ تو یہ عمران، یعنی کہ عمران کے والد حسین، یہ آئے اور انہوں نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ ایک کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے اور صحابہ بیٹھے ہوئے جو ہے آپ کی صحبت میں، تو انہوں نے آ کر کے کہا، محمد کیا کرتے ہو؟ کیوں ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہو؟ جو ہمارے خدا ہے ان کو کیوں برا کہتے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بات بتاؤ، کتنے خدا ہیں تمہارے؟ کتنے خداؤں کو مانتے ہو؟ کہنے لگے کہ آسمان والا جو ہے وہ ایک خدا ہے اور وہ بڑا خدا ہے، اور جو زمین والے خدا ہیں وہ چھوٹے خدا ہیں اور وہ 7 ہیں۔ یعنی کہ ہم ٹوٹل 8 خداؤں کو مانتے ہیں۔ ایک اصل جو بڑا پروردگار ہے وہ اللہ، وہ آسمان والا ہے، اور یہ جو 7 چھوٹے خدا ہیں یہ زمین والے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بات بتاؤ، جب تم پر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کس کو یاد کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ آسمان والے کو۔ اچھا، ان کا مسئلہ یہی تھا کہ کبھی کوئی قحط آ جائے، کوئی عذاب آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی عذاب، یعنی کہ کوئی بھی آزمائش آ جائے تو اپنے چھوٹے خداؤں کو بھول جاتے تھے، صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے، بیت اللہ کا پردہ پکڑ پکڑ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے تھے، اور جب وہ مصیبت اللہ تعالیٰ دور کر دیا کرتا تھا پھر اپنے زمینی خداؤں کی عبادت میں لگ جاتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا تانا دیا۔ آپ نے فرمایا، ایک بات بتاؤ، جب تم پر کوئی مصیبت آئے تو آسمان والے خدا کو یاد کرتے ہو، اور جب وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے اور اس کے بدلے میں عبادت کرنی ہو، شکر ادا کرنا ہو، تو زمین والے خداؤں کو اس کے ساتھ اس کو شریک کر لیتے ہو؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ کیسی منطق ہے؟ یہ کیسا لاجک ہے؟ تو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں ان کے سامنے بات رکھی، ان کا دل پسیج گیا اور فوراً دین اسلام قبول کر لیا۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت بھی بہت دی تھی، اس سے بڑے مانوس ہوئے تھے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی زبردست عادت مبارکہ تھی، آپ کی سنت تھی کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی جن لوگوں کے جو مرتبے ہوتے تھے اس کا خیال رکھا جاتا تھا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ہمیں حکم دیا کہ جس کو جو مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے نا، اس کے مرتبے کا خیال رکھو، اس کا وہ ادب احترام باقی رکھو۔ دیکھیے، روم کا جو بادشاہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو خط لکھا تو باقاعدہ اس کے اندر اس لقب کو، یعنی کہ روم العظیم، عظیم الروم، روم کا جو بڑا آدمی ہے، روم کا جو بڑا سردار ہے، یہ کہہ کر کے اس کو خطاب کیا، اس کے مرتبے کا خیال رکھا۔ تو آج آپ بھی جب کسی کو دعوت دیں، دین کی دعوت دیں، تو ہمیشہ بات کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کے مرتبے کا، اس کے مقام کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق سے متاثر ہو کر کے دین اسلام قبول کر لیا۔ تقریر کا بھی اثر ہوا۔ ان کے بیٹے اس مجمع کے اندر پہلے سے موجود تھے، وہ اٹھے، اللہ اپنے باپ کو جب کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اچھا، قوم باہر انتظار کر رہی تھی، قوم نے سمجھا کے بھیجا تھا نا، میں نے بتایا، قوم باہر انتظار کر رہی تھی۔ تو جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کے بیٹے اٹھے، انہوں نے ان کا ماتھا چوما، گلے لگایا، ہاتھ چومے، پیر چومے۔ باپ کا ادب تھا، باپ کے پیر چومنا جائز ہے۔ بہرحال وہ ایک مسئلہ دوسرا ہے، کب جائز ہے کب ناجائز ہے اس کو ایک الگ رکھیے، پھر کسی موقع میں اس کی وضاحت۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت خوش ہوئے کہ بیٹے نے اپنے باپ کا ایسے استقبال کیا دین اسلام کے اندر۔ اور پھر جب یہ باہر نکلے اور ان کو ہنستا مسکراتا قوم نے دیکھا، قریش نے دیکھا، کہنے لگے خدا کی قسم محمد کا جادو چلی ہے اس پر بھی، یہ وہ حسین نہیں جو اندر گیا تھا تھوڑی دیر پہلے۔ خیر، یہ وہ کچھ لوگ تھے جن کے ایمان لانے سے قریش کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی اور بہت جلے۔ اچھا، 2 لوگوں کو اور ذکر کر دیتا ہوں، پھر ہم اپنی سیرت کے سلسلے کو آگے لے کر کے چلیں گے۔ آج دونوں حضرات کا ذکر کر کے اپنے اس سبق کے اندر بات کو تمام کر دیتا ہوں۔ اور 2 لوگ ایسے تھے جن کے اسلام قبول کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو، دین اسلام کو بڑی تقویت ملی، اور کفار کا دماغ خراب ہو گیا، بہت دماغ خراب ہوا۔ اور یہ دونوں شخصیات آگے پیچھے ایمان لائی ہیں 3 دن کے وقفے سے۔ حضرت حمزہ پہلے ایمان لائے اور پھر 3 دن کے بعد حضرت عمر ایمان لائے۔
ان دونوں کے ایمان نے کفار کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا اور اپنی اصلی اوقات پر آ گئے. پھر ابھی تک تو وہ جو ہے ستانا، پریشان کرنا، ٹارچر کرنا اور لوگوں کو ان کے خلاف ورگا لانا، لیکن جب یہ دونوں شخصیات ایمان لائے ہیں پھر وہ کھل گئے ایک دم، ہر طرح سے پھر ایڑی چوٹی کا زور لگانے کو تیار ہو گئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یہ ایمان لائے، اور ان کے بارے میں آتا ہے حمزہ اسد اللہ و اسد رسولی، و حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولی. حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہے. اس کی وضاحت بھی آئے گی اپنے موقع پر. دیکھیے جن چیزوں کو میں بیچ میں چھوڑ دیتا ہوں نا، جن کی وضاحت نہیں کرتا، تو یاد رکھیے گا سیرت میں آگے ان کا ذکر آنا باقی ہے اور ان کی وہ ہونی باقی ہے. جیسے کہ میں نے ابو لہب کے بارے میں بتایا تھا کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا تو اللہ تعالیٰ نے تبت یدا نازل فرما دی. اس کا جو ہے حال کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیا اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنایا، یہ میں نے اس کی وضاحت نہیں کی. وضاحت آگے آنی باقی ہے ابھی، اس لیے نہیں کی. اسی طریقے سے امیہ حضرت بلال کو ستاتا تھا، یہ آقا تھا حضرت بلال کا، کیسے کیسے نے پریشان کیا، اس کا کیا حشر ہوا، میں نے اس کی بھی وضاحت نہیں کی. جب ان کا موقع آئے گا، کیونکہ سیرت کے اندر بھی ان کی وضاحتیں آئیں گی، تب میں اس کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کی جو وجہ بنی وہ یہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے 2-3 رشتے تھے. ایک رشتہ تو یہ کہ یہ دونوں رضائی بھائی تھے، ایک ہی عورت کا دودھ پیا. دوسرا حضرت حمزہ اللہ کے رسول کے چچا بھی تھے. اور تیسرا حضرت آمنہ اللہ کے رسول کی ماں آمنہ، ان کی جو بہن تھی، کزن بہن، خالہ کی بیٹی، ان سے یہ پیدا ہوئے تھے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیحال کے اعتبار سے بھی کزن تھے، خالہ کے بیٹے. تو خالہ زاد بھائی بھی، دودھ شریک بھائی بھی، اور چچا بھی، 3 رشتے تھے. ان رشتوں کی وجہ سے ان کا دل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسا تھا کہ انہوں نے جب اللہ کے رسول کو دین اسلام کا اعلان کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، نہ تو انہوں نے قبول کیا اور نہ انہوں نے مخالفت کی. ویسے بھی ان کے بارے میں آتا ہے ان کا مزاج ایسا تھا کہ اپنی دنیا میں رہتے تھے، اپنی دھن میں رہتے تھے. تو شکار وغیرہ کرنا اور صبح نکل جانا اور شام تک شکار میں لگے رہنا، اپنے من موجی آدمی اس ٹائپ کے آدمی تھے. اب ہوا یہ کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک جگہ بیٹھ کر کے عبادت کر رہے تھے. وہاں سے ابو جہل گزر گیا، اس نے اللہ کے رسول کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ لیا. اور جو میں نے باتیں بتائی ہیں نا ابھی، فلاں بھی ایمان لائے، فلاں بھی ایمان لائے، فلاں بھی ایمان لائے، جو میں 2-3 نشستوں سے بتا رہا ہوں، یہ کلسا تھا. اس نے کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے سخت سست کہنا شروع کر دیا، بدتمیزی کی، گالیاں دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے. اس شخص نے پھر جب دیکھا کہ اللہ کے رسول کوئی جواب نہیں دے رہا ہے تو بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تماچے مارے، تھپڑ مارے. اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا مجسمہ بن کر بیٹھے رہے. پھر اس شخص نے کیا کیا، ایک پتھر اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں دے کے مار دیا. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ بددعا دی، نہ کوئی ریئیکشن کیا. بہرحال اپنی ساری بھڑاس نکال کر، بدتمیزی کر کے، گستاخی کر کے یہ شخص چلا گیا. روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک لونڈی، یا تو ابو جہل کی لونڈی یا عبداللہ بن جدعان ایک شخص تھا، اس کی لونڈی، بہرحال وہ یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ اس نے اللہ کے رسول کے ساتھ یہ معاملہ کیا. جب یہ سب کر کے چلا گیا تو شام کا وقت تھا، حضرت حمزہ اپنے کام سے، اپنے شکار وغیرہ سے واپس آ رہے تھے. اس لونڈی نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کے دل پہ بہت اثر ہوا، اس سے رہا نہ گیا. جیسے ہی حضرت حمزہ آ رہے تھے، اس نے حضرت حمزہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہنے لگی، حمزہ اپنے شکار میں، اپنے روزانہ کی روٹین میں مصروف ہو، تمہیں پتہ بھی ہے تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیا کیا ہے ابو جہل نے. تو کہنے لگے کیا کیا؟ تو اس نے پورا واقعہ سنایا کہ اس طریقے سے یہ معاملہ کیا، تمہارے بھتیجے کو گالیاں دی ہیں، مارا ہے، پتھر دے کے مارا ہے سر پر. کہتے کہ اتنا یہ پریشان ہوئے، اتنا غصہ آیا ان کو، اسی وقت فوراً پتہ تو تھا قریش والے کہاں جمع ہو کر کے بیٹھتے ہیں، یہ جو ہے ابو جہل وغیرہ اور یہ جتنے بھی دوسرے قریشی سردار تھے دارالندوہ کے اندر بیٹھتے تھے، یہ فوراً وہاں پہنچے اور وہاں گھوڑے سے اترے. دارالندوہ کے اندر یہ بیٹھے ہوئے تھے ابو جہل وغیرہ سارے. انہوں نے فوراً ابو جہل سے کہا، میں نے سنا کہ تو نے میرے بھتیجے کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ کیا ہے. اچھا، ان کے ہاتھ میں وہ جو تیر کمان ہوتا ہے نا، وہ جو قوس ہوتی ہے، لکڑی پوری بڑی سی، وہ لکڑی لے کے ابو جہل کے سر پہ ماری، اس کا بھی سر پھوٹ گیا، خون نکل آیا. تو لکھا ہے کہ اس کے جو قبیلے کے لوگ تھے، بنو مخزوم، ان لوگوں کو جوش آ گیا کہ ہمارے سردار کو مارا کیسے. وہ لوگ کھڑے ہو گئے حضرت حمزہ کے اوپر. اور ان لوگوں کے کھڑے ہونے سے پہلے ایک لفظ اور ہوا، ایک بات اور ہوئی، وہ یہ کہ انہوں نے جب کمان ماری ابو جہل کے سر پہ، مارنے کے بعد فوراً کہا، تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں بھی اپنے بھتیجے کا دین قبول کر چکا ہوں. کہتے ہیں کہ
اس مارنے کا تو اثر نہیں ہوا ابو جہل کے اوپر، اس جملے کا بڑا اثر ہوا کہ حمزہ نے کیسے ایمان قبول کر لیا۔ کہتے ہیں کہ بس یہ جملہ کہنا تھا، وہ لوگ کھڑے ہو گئے کہ ہمارے سردار کو مارا کیسے؟ تو کہتے ہیں کہ ابو جہل کو فوراً اس بات کا خیال آیا کہ اگر حمزہ اسلام قبول کر چکا ہوگا تو بہت پریشانی ہو سکتی ہے اور بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس نے اپنے لوگوں کو ٹھنڈا کیا، بیٹھ جاؤ، یہ حمزہ جو کہہ رہا ہے بالکل صحیح کہہ رہا ہے، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کے ساتھ، یہ حضرت حمزہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، کوئی اتنا بڑا اچھا آدمی نہیں تھا یہ بدبخت، اس امت کا فرعون۔ تو اپنی لوگوں کو اس نے ٹھنڈا کیا، بٹھا دیا۔ جب بٹھا دیا تو حضرت حمزہ کو مطلب اپنے حق میں کرنے کے لیے کہنے لگا کہ حمزہ ایک بات بتاؤ، جو ہوا سو ہوا، کوئی بات نہیں، لیکن جو تھوڑی دیر پہلے تم نے ابھی کہا کہ تم نے بھی اپنے بھتیجے کا دین اسلام قبول کر لیا ہے، یہ بات تم نے غصے میں کہی ہے یا واقعی قبول کر لیا ہے؟ تو حضرت حمزہ نے پھر جھنجھلا کر کے کہا واقعی میں نے اپنے بھتیجے کا اسلام قبول کر لیا ہے، میں اس کے دین پر ہوں۔ اور آج کے بعد جو ہے وہ اس طریقے سے کچھ کہہ کے نکل گئے۔ اس سے اس کو بڑا صدمہ ہوا ابو جہل کو۔ اچھا جی، انہوں نے کہہ تو دیا، کلمہ تو پڑھا نہیں تھا لیکن کہہ دیا، اور سوچنے لگے کہ میں نے کہہ تو دیا ہے اور کلمہ تو میں نے پڑھا ہے نہیں، اور ابو جہل سے نمٹنے کے لیے مجھے محمد کا دین قبول کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں تو ویسے بھی اس سے نمٹ سکتا ہوں۔ ابھی سوچ ہی رہے تھے، ابھی ان کے دل میں بات آئی کہ اپنے بھتیجے سے ملوں۔ 2.5 سال کا فرق ہے ان کی عمر میں اور اللہ کے رسول کی عمر میں۔ عمر میں یہ ان کی عمر زیادہ تھی، 2.5 سال اللہ کے رسول سے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ابو جہل سے، میں نے مارا ہے آج اسے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا مجھے آپ کی اس بات سے خوش نہیں ہونا تھا کہ آپ میرا بدلہ لیں۔ تو کہنے لگے پھر کس بات سے خوش ہونا تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا چچا مجھے اس بات سے خوشی ہوگی کہ تم دین اسلام قبول کر لو۔ تو کہنے لگے بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں اسلام قبول کرتا ہوں، اور ہاتھ بڑھایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا۔ بڑی طاقت ملی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بڑے خوش ہوئے ان کے کلمہ پڑھنے سے۔ ان کے بعد دوسرے نمبر پر جو 3 دن کے بعد ایمان قبول کیا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ اگلے سبق میں کروں گا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین اسلام قبول کرنے کے واقعے یہی سے اگلی کلاس شروع ہوگی۔ آج تو تقریباً وقت ختم ہو گیا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سیرت کلاس سے فائدہ ہو رہا ہوگا اور باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھ سمیت جتنے امت کے اندر بیمار ہیں سب کو شفا کلی اور صحت عطا فرمائے۔ بولنے میں آپ نے اندازہ لگاؤ کہ مجھے تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے بولتے ہوئے، اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ لیجئے گا اور ناراض مت ہوئیے گا، معذرت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔